يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد، ناظرین کرام، آج اسلامی فقہی تعلیمات کے ساتھ جو مسئلے بیان کرنے ہیں وہ مزارعہ اور مساقات کے حوالے سے ہیں. مزارعہ کسے کہتے ہیں؟ مزارعہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس زمین ہو، وہ نہیں چاہتا کہ خود کاشت کرے. بہت زیادہ زمین ہے اس کے پاس، خود کاشت کرنا نہیں چاہتا، یا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے تمام کو کاشت نہیں کر سکتا. لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ اس کی زمین بھی غیر آباد نہ رہے. آبادی ہوگی، اس کا بھی فائدہ ہوگا، اس کا جو محصول حاصل ہوگا اس سے معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا. لہٰذا وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کو اپنی زمین دے دے، وہ آ کے اس میں محنت کرے، کاشت کرے، کھیتی باڑی کرے، اور اس کے کام کی وجہ سے جو محصول حاصل ہو، جو فائدہ حاصل ہو، اسے تقسیم کیا جائے. کچھ فائدہ صاحب زمین کو ملے، کچھ فائدہ کام کرنے والے اور محنت کرنے والے کو ملے. بہت ہی اچھا اور معقول معاملہ ہے کہ ایک شخص کی زمین ہو، دوسرے کی محنت ہو، اس سے فائدہ حاصل ہو، اس فائدے کو تقسیم کیا جائے. یہ مزارعہ ہے، زراعت کا معاملہ. زمین ایک کی طرف سے، محنت دوسرے کی طرف سے. اس مزارعے کی شرائط ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ صاحب زمین کو چاہیے کہ اپنی زمین کو معین اور مشخص کرے. میں تمہیں اپنی زمین دے رہا ہوں، کون سی زمین، کہاں پر ہے، کتنی ہے، کس طرف ہے، مشخص کرے، معین کرے کہ کس زمین پر یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی چھپی بات نہ رہے کہ جو بعد میں شک شبہے اور اختلاف اور تنازع کا جا کے سبب بنے. بالکل صاف شفاف معاملہ ہونا چاہیے کہ یہ قرارداد کس زمین کے لیے ہو رہی ہے، کس زمین پر عامل نے جا کے محنت کرنی ہے اور وہاں پہ جا کے کاشت کرنی ہے. اس زمین کو معین اور مشخص کرنا چاہیے. اس قرارداد کی اور اس عقد کی مدت معین ہونی چاہیے. میں اپنی زمین تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم اس پہ جا کے کاشت کرو گے، حاصل ہونے فائدے کو ہم تقسیم کریں گے. یہ معاملہ کتنی مدت تک کے لیے ہے؟ چند مہینوں کے لیے ہے، چند سالوں کے لیے ہے؟ اسے بھی معین اور مشخص ہونا چاہیے. زمین قابل کشت ہو، وہاں پہ زراعت کی جا سکتی ہو، بنجر زمین نہ ہو. ایسی نہ ہو کہ جہاں پہ زراعت کی ہی نہیں جا سکتی. ایسی زمین کو کیوں دیا جائے؟ دوسرا بھلا اسے کرے گا ہی کیا؟ یہ مزارعہ نہیں ہوگا. جب زراعت اس میں نہیں ہو رہی تو عقد مزارعہ نہیں ہے. زراعت کے قابل ہو، یا یہ کہ اس پہ جب تھوڑا بہت کام کیا جائے، اس کی تھوڑی بہت اصلاح کی جائے، تعمیر کی جائے، اس پہ تھوڑا بہت محنت کی جائے تو وہ اس قابل بن جائے گی، تو اس پہ بھی معاملہ انجام دیا جا سکتا ہے. لیکن بالکل بنجر زمین پر جو کسی زراعت کے بالکل بھی قابل نہیں ہے، ایسی زمین پر عقد مزارعہ نہیں ہو سکتا. ہم نے جب یہ کہا کہ مدت معین ہو تو مدت اتنی رکھی جائے کہ کم از کم اس سے محصول تو حاصل ہو سکے. اگر
ایسے قسم کی زراعت کی جا رہی ہے جس میں 4 مہینے چاہیے، 3 مہینے چاہیے، تو وہاں کم از کم اتنی مدت تو دینی ہی چاہیے کہ یہ محصول حاصل ہو سکے، یہ زراعت وہاں پہ کی جائے، تیار ہو جائے، پک جائے، کاٹنے کے قابل ہو جائے اور قابل استفادہ ہو۔ اگر مدت اتنی رکھی جائے کہ اس میں وہ زراعت ہو ہی نہیں سکتی، معاملہ درست نہیں ہے۔ مدت کے لیے اتنا لازمی ہے کہ کم از کم اتنی ہو کہ اس میں زراعت ہو سکے۔ زراعت کو معین کرنا چاہیے کہ اس زمین پر کس قسم کی زراعت کی جائے گی، مشخص کرنا چاہیے کہ یہ جو میں زمین تمہیں دے رہا ہوں، تم اس زمین میں کون سی زراعت کرو گے، کیا بو گے یہاں پر۔ لیکن اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر فصل ہی ایک ہوتی ہے، اس علاقے میں اس ایک فصل کے علاوہ کوئی دوسری فصل ہوتی ہی نہیں ہے، وہاں پہ معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب زمین دی جا رہی ہے اور زمین یہاں پہ زراعت ہوتی ہی ایک قسم کی ہے، فلاں فصل یہاں پہ ہوتا ہے، دوسرا تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہاں معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا یہ کہ متعارف ہے بھئی یہاں پر اس زمین میں یہی فصلیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی، اور جب قید نہیں لگائی جا رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کو پتہ ہے، صاحب زمین کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہی فصلیں ہوتی ہیں اور میں ان پہ راضی ہوں، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر زمین میں بہت ساری فصلیں ہو سکتی ہوں اور مختلف فصلوں میں فائدہ اور نقصان اور فائدے کی مقدار مختلف ہو، تو وہاں پہ مشخص کرنا چاہیے کہ یہاں پر آپ نے کس چیز کی زراعت کرنی ہے تاکہ فائدے اور نفع اور نقصان کا اندازہ لگایا جا سکے۔ فائدے کی تقسیم ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ فائدہ صرف اور صرف فلاں لے لے گا، یا صرف صاحب زمین کو ملے گا یا محنت کرنے والے کو ملے گا، زارع کو، کسان کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ فائدے کو تقسیم کرنا چاہیے۔ زمین کے مالک کو ملنا چاہیے اور کچھ حصہ کسان کو ملنا چاہیے جو محنت کر رہا ہے۔ فائدہ جسے معین کیا جائے یہ تعیین مشاع کی بنیاد پر ہو، یعنی فیصد معین ہونا چاہیے، قیمت معین نہیں ہونی چاہیے، وزن معین نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ اس زمین کے محصول کا اتنے فیصد میرا ہوگا، اتنا فیصد تمہارا ہوگا، اس طرح معین کرنا چاہیے فائدے کو۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس زمین کا محصول اتنے ٹن جو ہے وہ میرا ہوگا، باقی جو تمہارا ہوگا، ہو سکتا ہے باقی بچے ہی نہیں، بہت زیادہ بچے کہ مالک راضی نہ ہو کہ اتنا فائدہ صرف کسان کو ملے۔ لہٰذا فائدے کی تقسیم فیصد وغیرہ کی بنیاد پر ہو، وزن وغیرہ کی بنیاد پر نہ ہو۔ یہ ہو گئے عام طور پہ شرائط جو مزارعے میں شرط ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے کچھ احکام بیان کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ ہو گیا، صاحب زمین نے اپنی زمین اس کے حوالے کر دی، اس نے جا کے محنت شروع کر دی، بیج بو دیا، لیکن ایک آفت آن پڑی، بیچ میں اچانک برف باری ہو گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، پانی وقت پہ نہیں پہنچ سکا، یا اس قسم کے دوسرے مسائل، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی۔ اب کیا ہے، کیا یہ معاملہ درست ہے یا نہیں، اور یہ کہ یہ جو نقصان اور خسارہ ہوگا یہ کس پر ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی یہ ہے کہ
اس پیش آنے والی مصیبت کی وجہ سے بالکل بھی زراعت نہیں ہوتی، یعنی ذرے برابر بھی محصول حاصل نہیں ہوا، پورے کی پوری فصل تباہ اور برباد ہو گئی، کچھ بھی نہیں ملا۔ اب اس صورت میں یہ عقد ہی باطل ہے، عقد ہی درست نہیں ہے۔ عقد ہوا تھا کہ زراعت کی جائے گی، اس سے جو محصول حاصل ہوگا، فائدہ حاصل ہوگا، اسے تقسیم کیا جائے گا، ان پہ زراعت ہی نہیں ہے۔ اگر کلی طور پر، مکمل طور پر فصل تباہ ہو جائے، کچھ بھی حاصل نہ ہو، معاملہ باطل ہے۔ لیکن اگر کچھ حاصل ہو تو جتنی مقدار حاصل ہو، اگرچہ وہ صرف گھاس پھوسی کیوں نہ ہو، اب ظاہر ہے کہ اس کی بھی تھوڑی بہت تو ارزش اور حیثیت، قیمت وغیرہ ہوتی ہے، جتنا حاصل ہوا ہے اسی حاصل ہونے والی چیز کا حساب کر کے اسی کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، معاملہ درست ہے، اور تقسیم اسی بنیاد پر ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے جب عامل کی وجہ سے، کام کرنے والے کی وجہ سے، یعنی کسان کی وجہ سے نقصان نہیں ہو رہا ہو۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسان سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، وقت پر وہ بیج نہیں بوتا، وقت پر اسے پانی نہیں دیتا، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا، اس کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی بیماری آ لگی فصل کو، کوئی مشکل پیش آئی اس کی اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے۔ اب اگر یہاں پہ فائدہ حاصل نہ ہو، محصول نہ ملے، تو کیونکہ اس کی غلطی ہے، لہٰذا صاحب زمین کو زمین کی اجرت ملنی چاہیے، یعنی عام طور پر اس زمین کا جتنا کرایہ ہوتا ہے، اگر وہ یہ زمین کرائے پر کسی کو دے، دوسرا اس پر زراعت وغیرہ کر کے فائدہ حاصل کرے، تو کرایہ اسے کتنا ملے گا؟ متعارف مقدار میں، عام طور پر معین مقدار میں اس کی اجرت اس کے حوالے کرے گا، کرایہ اس کے حوالے کرے گا۔ اور یہ چند صورتیں ہیں کہ نقصان یا زراعت کس وجہ سے نہیں ہوئی، نقصان کیوں ہوا ہے، یہ 3 صورتیں ہیں، اس کی بنیاد پر مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ اگر کسی نے زمین کرائے پر لے لی، اجارے پر لے لی، اور اس اجارے میں یہ قید نہیں لگائی گئی کہ صاحب زمین یہ کہے کہ میں تمہیں اپنی زمین دے رہا ہوں اس شرط پر کہ زراعت صرف تم ہی کرو گے، تم خود کام کرو گے، یہ شرط نہیں لگائی گئی۔ جب نہیں لگائی گئی تو اسے حق ہے کہ وہ چاہے تو دوسروں کو دے دے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ خود اس نے تو کرائے پر زمین لی تھی، اجارے پر لی تھی، لیکن وہ کسی دوسرے کو مزارعے پر دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے کہ زمین میری ہے، تم اس میں کام کرو، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا ہم تقسیم کر لیں گے، اس طرح خود اجارے پر لی ہے، کرائے پر لی ہے، دوسرے کو مزارعے پر دے رہا ہے، کیونکہ مطلق معاملہ کیا گیا تھا، مالک نے کوئی قید نہیں لگائی تھی، لہٰذا وہ چاہے تو دوسرا معاملہ انجام دے سکتا ہے، دوسرے کو زمین دے سکتا ہے عقد مزارعے کی بنیاد پر۔ البتہ اس سے جو کسان لے رہا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ زمین کا کرایہ ادا کرے، کیونکہ کرائے پہ اس نے زمین نہیں لی ہے، کرائے پر تو اس نے زمین لی تھی، اب یہ جانے اور اس کا مالک کرایہ اس نے دینا ہے۔ البتہ ان دونوں کے درمیان جو عقد مزارعہ ہوا ہے، اس عقد کی بنیاد پر یہ فائدہ تقسیم ہوگا۔ اب چاہے اس کا کرایہ نکل سکے، جتنا اس نے کرایہ دینا ہے اتنا ہی اسے فائدے سے ملے، اسے کم ملے، اسے زیادہ ملے، اس کا نئے کسان سے، دوسری قرارداد کرنے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زمین پر حکومت وغیرہ کی طرف سے جو ٹیکس لگایا جاتا ہے،
جو مالیات لی جاتی ہے یہ ٹیکس کس پر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ ٹیکس کسان پر نہیں ہے، زمین اس کی نہیں ہے، زمین تو مالک کی ہے۔ ٹیکس زمین کا صاحب زمین نے دینا ہے، مالک نے دینا ہے، کسان نے نہیں دینا، جس نے عقد مزارعہ کیا ہے اس نے نہیں دینا۔ البتہ زمین پر جو دوسرے خرچ ہوتے ہیں، اس کی کھدائی کرنا ہے، اسے ہموار بنانا ہے، اسے صحیح کرنا ہے، زمین میں پانی پہنچانا ہے، اتنے وقفے سے اتنا پانی دینا ہے، اس کے لیے جو خرچہ ہوگا وہ پہلے سے معین کرنا چاہیے کہ وہ خرچہ کون دے گا یا کتنا کون دے گا، معین کرنا چاہیے۔ خرچے کو مجموعی طور پر معین ہونا چاہیے کہ خرچہ کون دے گا، کتنا دے گا۔ یہ معین ہونا اس صورت میں ہے جب کوئی چیز رائج نہ ہو۔ اگر کسی علاقے میں یہ بات رائج ہے کہ زمین کے تمام اخراجات مالک دیتا ہے، زراعت کرنے کے، بیج لانے کے، زمین کو ہموار کرنے کے، پانی پہنچانے کے، یہ تمام اخراجات مالک دیتا ہے تو مالک نے دینے ہیں۔ معین نہ کیا جائے تو عام طور پر جو معاملہ رائج ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اور اگر کسی علاقے میں یہ ہے کہ کسان نے خرچ کرنا ہے تو کسان خرچ کرے گا۔ لیکن اگر کہیں پہ کوئی متعارف، کوئی عمومی اور رائج چیز نہیں ہے تو وہاں پہ مشخص کرنا لازمی ہے کہ خرچہ، اخراجات کس نے دینے ہیں، کس کے ذمے پر ہے، زمین کے مالک کے ذمے پر ہے یا کسان کے ذمے پر ہے، یہ معین کرنا لازمی ہے۔ اگر معاملے کے بعد عقد مزارعہ ہوا، مالک نے زمین اس کے حوالے کر دی کسان کے، اس کے بعد خدا نہ خواستہ زمین کے مالک کی یا کسان کی موت ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کیا اس سے معاملہ ختم ہو گیا؟ جی نہیں، اس سے معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ معاملہ وارثوں میں منتقل ہوگا۔ یعنی اگر کسان کا انتقال ہو گیا ہے تو جو کسان کا وارث ہے اسی عمل کو انجام دے گا، وہ اس زمین کو آباد کرے گا، اس میں زراعت کرے گا، وہ وارث اور صاحب زمین کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اور اگر صاحب زمین کا انتقال ہو گیا ہے تو کسان کام کرتا رہے گا، اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ اس صاحب زمین کے وارث اور اس کسان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ تو کسی کے انتقال سے معاملہ باطل نہیں ہوگا بلکہ اس کے وارثوں میں منتقل ہوگا۔ البتہ اگر معاملے کے شروع میں ہی یہ شرط لگائی گئی ہو، صاحب زمین نے کہہ دیا کہ یہ زمین میں صرف تمہیں زراعت کے لیے دے رہا ہوں، صرف تمہیں دے رہا ہوں، کسی اور کو نہیں دے رہا، اب اس صورت میں اس کا وارث تو وہ عمل انجام نہیں دے سکتا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کسان نے جس کے ساتھ معاملہ ہوا تھا اس نے کتنا عمل انجام دیا ہے، کتنا کام کیا ہے۔ اگر تھوڑا بہت کام کر لیا ہے، ایسا کام کیا ہے کہ جس کی اجرت بنتی ہے، بیج بو دیا تھا یا وہ بیج ابھی تیار ہو رہا تھا، فصل ابھی کچی ہی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو جتنا کام اس نے کیا ہے اس حوالے سے اسے اس کی اجرت اور اس کا فائدہ دیا جائے گا۔ وہ اپنے کام کی مقدار کے مطابق اپنے فائدے کا حقدار ہے۔ لیکن اس نے اگر کوئی عمل ہی انجام نہیں دیا تھا تو اس صورت میں اسے کوئی فائدہ وغیرہ نہیں ملے گا، پھر مالک اپنی زمین کسی اور کو دے دے گا۔ یہ تمام مسائل تھے مزارعے کے حوالے سے، اور آپ نے یہ ملاحظہ کر ہی لیا کہ مزارعہ ایک معقول معاملہ ہے۔ ایک طرف سے زمین ہوتی ہے، زمین کا مالک خود زراعت نہیں کرنا چاہتا، کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے، وہ اس پہ محنت کرتا ہے، اور اس محنت سے جو محصول حاصل ہوتا ہے، جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک معقول معاملہ ہے۔
جسے وکلا انجام دیتے رہتے ہیں، شریعت نے بھی اسے ان شرائط کے ساتھ صحیح جانا ہے اور اس معاملے کی اجازت دی ہے۔ ایک اور معاملہ ہے جسے مساقات کہا جاتا ہے، باغبانی۔ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ کسی کا باغ ہے، درخت ہیں، درختوں کا ایک مجموعہ ہے باغ کی صورت میں، وہ خود ان کی دیکھ بھال نہیں کرنا چاہتا، ان کو پانی خود دینا نہیں چاہتا، اس کا باغ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا آ کے باغبان بنے، مالی بنے، ان درختوں کو پانی وغیرہ دے، ان کی دیکھ بھال کرے، یہاں تک کہ ان درختوں سے محصول حاصل ہو۔ محصول درختوں کا وہی میوے ہیں، وہاں تک کہ ان کا پھل اسے ملے، اور جو فائدہ حاصل ہوگا، جو محصول حاصل ہوگا، اسے تقسیم کیا جائے گا۔ اس معاملے کو مساقات کہا جاتا ہے۔ یہ صاحب باغ اور عامل کے درمیان ہوتا ہے کہ جو جا کے مالی پانی دے گا انہیں، ان کی دیکھ بھال کرے گا، ان کے درمیان یہ معاملہ انجام دیا جاتا ہے۔ مساقات کی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس باغ کے لیے معاملہ انجام دیا جا رہا ہے اس کو معین اور مشخص ہونا چاہیے۔ کون سا باغ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، کہاں ہے، کس طرح کا ہے، کیسے درخت ہیں، اس کی حدود کتنی ہیں، یہ معین اور مشخص کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ باغ ہو، درخت ہوں، لیکن درخت ایسے ہوں جن سے پھل حاصل ہوتا ہے۔ اگر ایسے درخت ہوں جن سے پھل حاصل نہیں ہوتا، ان سے کوئی محصول نہیں ملتا، اس پر یہ عقد مساقات نہیں ہو سکتا۔ عقد مساقات مخصوص ہے ان درختوں کے لیے، اس باغ کے لیے جس سے پھل ملتے ہوں۔ البتہ اگر کسی درخت سے گل ملتے ہیں، اس کے گل فائدہ مند ہیں، مفید ہیں، انہیں بیچا جا سکتا ہے، ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس باغ کو بھی مساقات کی بنیاد پر دوسرے کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی عقد مساقات درست ہے۔ لیکن وہ درخت جن سے نہ پھل ملتا ہے نہ گل ملتا ہے، اس پر عقد مساقات نہیں ہو سکتا۔ باغ میں درخت موجود ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ خالی زمین ہو دی جائے کہ تم جا کر اس میں باغ لگاؤ۔ خالی زمین پر عقد مساقات نہیں ہو سکتا۔ عقد میں یہ لازمی ہے کہ اس میں مدت معین کی جائے، میں تمہیں اپنا باغ کتنی مدت تک کے لیے دے رہا ہوں، لیکن لازمی ہے کہ مدت اتنی رکھی جائے کہ محصول حاصل ہو سکے، پھل پک سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی باغ میں ایسی فصل ہے، اس قسم کے پھل ہیں جنہیں پکنے کے لیے، تیار ہونے کے لیے 2 ماہ درکار ہیں، اس میں 15 دن رکھے جائیں، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اتنی مدت ہو کہ اس میں پھل لگ سکیں، تیار ہو سکیں۔ البتہ لازمی نہیں ہے کہ دن معین کیے جائیں، اس طرح کہا جائے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ فصل پک جائے اس وقت تک کے لیے، یہ بھی درست ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی جگہ پر درخت لگائے گئے ہیں لیکن ابھی وہ چھوٹے ہیں، ابھی پھل کے قابل نہیں بنے، محصول نہیں دے سکتے، ان درختوں کو، اس باغ کو بھی مساقات کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ البتہ وہاں لازمی ہے کہ مدت اتنی رکھی جائے جس مدت میں یہ درخت بڑے ہو سکیں، تناور ہو سکیں، اور ان میں پھل آ جائے، تاکہ محصول حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو، اور اس فائدے کو تقسیم کیا جائے۔ تو معاملہ تو درست ہے، لیکن مدت زیادہ رکھنی چاہیے تاکہ اس معاملے کا کوئی نتیجہ بھی نکلے۔ حاصل ہونے والے فائدے کو معین کیا جائے کہ فائدہ کس کو کتنا ملے گا، صاحب باغ کو کتنا ملے گا،
اور مالی اور محنت کرنے والے کو کتنا فائدہ ملے گا، اور یہ فائدہ بھی مشاعن معین کیا جائے، یعنی فیصد معین کیا جائے، وزن معین نہیں کیا جائے۔ یہ نہیں کہا جائے کہ بھائی اس باغ میں جتنے پھل ہوں گے اس کے اتنے ٹن میں لوں گا، بقیہ تمہارے ہوں گے۔ وزن معین نہیں کیا جائے، بلکہ فیصد کیا جائے کہ اس باغ سے جو محصول ہوگا، جو فائدہ ہوگا، اس میں سے 40-50% میرے ہوں گے اور تمہارے 40-50% ہوں گے۔ اس طرح معاملہ ہو، اس طرح فائدے کو معین کیا جائے تو درست ہے، وگرنہ وزن کے اعتبار سے معین کرنا درست نہیں ہے۔ جہاں پر باغ بارش کے پانی سے آباد ہوتا ہے، بارش کے پانی سے فصل پکتی ہے، اس میں پھل لگتے ہیں، وہاں کسی کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا پانی ہی نہیں ہے، یا یہ کہ بارش سے خود پک جاتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے۔ اس باغ پر بھی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس باغ کو دیکھ بھال کی ضرورت ہو، اس کے درختوں کو پرورش کے لیے، پھل لگنے اور پھل کی حفاظت کے لیے مالی کی ضرورت ہو، باغبان کی ضرورت ہو، تو اس باغ پر بھی عقد مساقات انجام دیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہاں پہ مالی کو پانی تو نہیں دینا، پانی تو نہیں پہنچانا، لیکن دوسرے کام انجام دینے ہیں، دیکھ بھال کرنی ہے، حفاظت کرنا ہے اور اس طرح کے کام، تو وہاں پر بھی عقد مساقات انجام دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جہاں بھی باغ ہو، درخت ہوں، ان میں پھل لگتا ہو، ان سے گل حاصل ہوتے ہوں، جہاں بھی باغ سے فائدہ حاصل ہو، ایک کا باغ ہو، دوسرا شخص آ کے اس پر محنت کرے، چاہے پانی پہنچانے کی ہو، چاہے دیکھ بھال کی ہو، یا کسی قسم کی بھی کوئی محنت انجام دے، تو وہاں پر یہ مل کے معاملہ انجام دے سکتے ہیں۔ باغ ہمارا ہوگا، محنت تمہاری ہوگی، اس سے جو محصول حاصل ہوگا، جو فائدہ حاصل ہوگا، اس کا اتنا فیصد تمہارا ہوگا اور اتنا فیصد ہمارا ہوگا۔ اس طرح کا معاملہ انجام دینا درست ہے، ان شرائط اور ضوابط اور قوانین کی روشنی میں جو ہم نے بیان کی ہے۔ یہ بھی ایک بالکل ہی معقول معاملہ ہے۔ ایک طرف سے ایک چیز کا انتظام کیا جاتا ہے، باغ ہے، دوسری طرف سے اس پر محنت کی جاتی ہے، اور محصول اور فائدہ ان دونوں پر تقسیم ہوتا ہے، تقسیم بھی معین ہے کہ کتنا فیصد کس کے لیے ہوگا۔ تو یہ ایک بالکل ہی معقول اور صاف اور شفاف معاملہ ہے جسے وکلاء انجام دیتے ہیں، اور شریعت نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے مساقات کے حوالے سے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان مسائل پہ عمل کر کے اس طرح کے مسائل کو شرعی قوانین کی روشنی میں حل کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.